اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز آیت نمبر 34 سے ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہوں تو انہیں تادیباً ہلکا سا مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو ان پر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوا کرتی، یعنی کہ جہاں اچھی خواتین ہوتی ہیں، اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تند مزاج اور سخت ہوتی ہیں، مغرور ہوا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا طریقہ جو ہے اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، اور اصلاح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت جو ہے غرور کی وجہ سے یا نفرت یا خاوند سے نفرت کی وجہ سے اس کی اطاعت سے سرتابی کرتی ہے۔ تو سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نشوز، یعنی خوف سے مراد کیا ہے؟ وہم و گمان نہیں ہے بلکہ علم و یقین ہے۔ اب یہاں مطلب یہ ہے اس بات کا کہ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصے سے بے قابو ہو کر انتہائی قدم نہ کرو، بلکہ انہیں پہلے نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر وہ نرمی سے سمجھانا جو ہے مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان سے اپنے بستر الگ کر دو اور محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو۔ پھر وہ عورت جس میں شرافت کی حس بھی ابھی زندہ ہے تو وہ یقیناً اپنی اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم اس کو مارو، لیکن مار بھی ایسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آ جائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی جہالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں۔ اس کی اجازت اسلام نے بالکل نہیں دی ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں منصف صلاح کرانے کا ارادہ رکھیں تو ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رویے کو بدل لے اور اس پر دست درازی نہ کرے۔ یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، اور اس کے حکم کی سرتابی کے بڑے ہی المناک نتائج ہوتے ہیں۔ پھر یہی یہاں فرمایا کہ اگر آپس کی کوششیں اصلاح کا جو طریقہ کار ہے وہ اگر مفید ثابت نہ ہو تو ایسے آثار اگر رونما ہونے لگیں، تو اگر صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے، اگر معاملہ جو ہے وہ طلاق پر جا کر ختم ہو، یہ سمجھ آئے آپ کو، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایت سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان جو ہیں وہ ثالث مقرر کریں، اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کر دے، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے درمیان مصالحت کی بھرپور کوشش کرے اور خلوص سے نیت سے اصلاح کی کوشش کی، اگر اور اللہ کی توفیق سے ضرور اللہ رب العزت جو ہے ان کے درمیان اصلاح کے لیے برکت عطا فرما دے گا۔ یہاں پر بہت سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں مصالحت کی خواہش ہوئی تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا کہ تاکہ میاں بیوی کے درمیان سے پھر دوبارہ وہ جو جس قسم کے بھی مسائل بنے ہوئے تھے وہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل فرما دیں گے، اور اصلاح کا ایک پہلو اللہ رب العزت سامنے رکھ دے گا۔ آگے چل کے فرمایا
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو اس سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا، خود بین ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں حسن سلوک، حسن معاشرت کی تاکیدیں ہوئیں، اصلاح حال کی تدبیریں بتائی گئیں۔ اب جو ہے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بندے، تیرا تعلق جو ہے وہ صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ تیرا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے، اس کی مخلوق سے بھی ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ پھر اپنے خالق کا حق تو تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی عبادت میں سرشار رہے، اور کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اور اس کی مخلوق کا تجھ پر یہ حق ہے کہ سب کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ کرے، کسی کو ضرر اور دکھ پہنچانے کا تو خیال تک بھی تیرے دل میں نہ گزرے۔ اب ہم کاش اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے حوالے سے جس قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور کسی طرح کا بھی حق جو ہے اس کا پاس نہیں رکھا جاتا، کیا حقوق الوالدین ہیں، کیا رشتہ داروں کے حقوق ہیں، کیا معاشرے کے اندر تمام حقوق ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چل کے فرمایا الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی سے اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے، جو اللہ پاک نے اپنا مال لوگوں کو عطا کیا، وہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے مال کو بھی اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی مذمت ہے۔ یعنی وہ صاحب علم جسے اللہ رب العزت نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ مغرور ہیں، غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہیں، جن کو دولت اتنی پیاری ہے کہ وہ ایک دمڑی تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے رکھیں۔ وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے؟ وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پھر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے نام اور نمود کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بہت سارا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ حقیقت میں نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ ان کا دوست اور ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس ازلی بدخواہ کو اپنی اصلاح کار بنا لے۔ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ شیطان تو اسے ہر نیک کام سے روکے گا، اور اس سے بدترین ساتھی اور ہم سفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ، وہ کوتاہ اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے تو راہ حق میں مال خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا، جتنا خرچ کرتے اس سے کئی گنا اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑھا دیتا۔ اس کے علاوہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا، اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن شیطان کی سنگت نے انہیں سود فراموش اور ضیاء کار بنا دیا ہے۔ یعنی اگلی آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر وہ
اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آتے، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، تو اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیک ہو تو اسے 2 گنا کر دیتا ہے۔ جو میں نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں اگر خرچ کرتے تو اللہ پاک ان کو جو خود اجر عظیم فرماتا، ان کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ پھر آگے چل کے فرمایا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو سب گواہوں پر گواہ لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اور اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے، کاش انہیں مٹی میں دبا دیا ہوتا، ان میں زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یہاں پر آیت نمبر 41 میں رکوع نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن تمام انبیاء جو ہیں اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال پر شہادت دیں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر صبح و شام حضور کی امت کے احوال جو ہیں حضور کو پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں، اور اس علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ اور یہ مضمون جو ہے ہم نے دوسرا پارہ جب پڑھا تھا تو دوسری اس آیت میں بھی یہ تفصیل سے گزر چکا ہے، تو کاش اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو بڑے ہی جوشیلے انداز سے اور فخر سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں پتہ چلے کہ رسول کے نافرمانوں اور اس کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے احوال جانتے ہیں، جس طرح سے ایک حدیث مبارکہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اور حضور پر سلام بھیجتا ہے، خصوصاً سلام بھیجتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری روح مجھے لوٹا دی جاتی ہے اور میں خود ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک میرا امتی جہاں سے بھی کہیں مجھے پکارتا ہے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے احوال پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمام امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 6 کا بھی اختتام ہوتا ہے اور رکوع نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے، اور آیت نمبر 41 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔